أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. آج سیکرٹری پرائز ایسوسیشن پاکستان کے صدر جناب ندیم راجہ صاحب، سیکرٹری جنرل عدنان سمیع صاحب اور ان کے ساتھ جو معزز مہمان آئے، میں ان کو منڈی باؤدین پارلیمنٹ منڈی باؤدین سے جو میرے دوست احباب آئے ہیں ان کو بھی منڈی پارلیمنٹ میں ویلکم کرتا ہوں۔ ہم سب ایک انڈسٹری کے حصہ ہیں اور ہمیں ایک گلدستے کی طرح رہنا ہوگا۔ ہوٹل انڈسٹری پاکستان کی ساتویں بڑی انڈسٹری ہے، اربوں روپے کا ریونیو حکومت کو دیتی ہے، لیکن حکومت اس کے بدلے نہ انڈسٹری مالکان اور نہ ملازمین کو کوئی فائدہ۔ اس لیے اس امپلائی ایسوسیشن کی تنظیم کا آغاز کیا گیا، جو میں سمجھتا ہوں وقت کی اہم ضرورت تھی، ملازمین کے تحفظ کے لیے اور مالکان کو انڈسٹری کا درجہ دلانے کے لیے ضروری تھا۔ وہ راجہ ندیم صاحب کی خواہشوں سے اور اتنا کم عرصے سے ان کی محنت سے ان جگت سے وجود میں آیا۔ میں راجہ ندیم صاحب کو اس سلسلے میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور انہوں نے اس مشکل وقت میں اور کم عرصے میں پورے پاکستان کو میں اس تنظیم کو کھلایا۔ اس وقت جو میں سمجھتا ہوں اس دور میں یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ اپنے ساتھیوں کو کہوں گا کہ اگر آپ نے اپنا مستقبل اور اپنے بچوں کا مستقبل چاہتے ہیں تو امپلائز ایسوسیشن کا حصہ بنیں، تاکہ ہم آپ کے بچوں کو فری تعلیم، روزگار اور ہنر سکھا سکیں۔ سمجھ نہیں آتی کہ آج تک دنیا میں اسٹیٹسٹک دیکھتے ہیں تو 13 سے 17% لوگ جو ہے ہاسپٹلٹی انڈسٹری کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ فوڈ سپلائی کی مدد میں اور سبسڈی کی مدد میں دنیا میں سب سے بڑی انڈسٹری جو ہے وہ ہاسپٹلٹی انڈسٹری ہے، اور آج تک اس کو کسی بھی فارم پہ ایک پلیٹ فارم مل ہی نہیں سکتا۔ میں بالکل بڑے اقتصاد کی گہرائیوں سے پہلے سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ میں بہت بڑا انڈسٹری دیا۔ اس انڈسٹری میں اتنا زیادہ ریونیو اور اتنی زیادہ امپلائمنٹ ہے کہ 1% آپ کے ملک میں ڈاکٹر نہیں ہوں گے، 1% انجینئر نہیں ہوں گے، 1% آپ کے ملک میں کسی بھی شعبہ میں پروفیسر نہیں ہوں گے، 13% لوگ آبادی کا پوری ورلڈ میں ہاسپٹل انڈسٹری کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ تو اس کے لیے ایک سرکل کی ضرورت تھی، ایک پلیٹ فارم کی ضرورت تھی۔ میرا خیال ہے کہ اللہ پاک کے کامیاب میں ہم اس ٹیم کا حصہ بنے، اللہ پاک ہمیں اس ٹیم کا حصہ بنے رہنے میں قائم رکھیں، اور امپلائیز کے لیے خاص طور پہ میں بڑا خوش ہوں۔ یقین کریں کہ میں اس کو ابھی پراپر ایکٹیو نہیں ہوں، آج میں پہلا گیا اس میٹنگ میں ہے، مگر میں دیکھتا ہوں کہ جاب اپرچونیٹیز اس گروپ پہ اتنی زیادہ ماشاء اللہ سے بڑے لوگ ہیں کہ کوئی بھی پلیٹ فارم ہے آپ کو ڈیلی چیک کریں، میرے بھی خیال میں کوئی نکال رہے گا۔ اور دوسرا، ہم مینیجر حضرات کوشش کریں کہ اپنے ساتھ جتنے میکسیمم ہمارا اسٹاف ہے، ہمارا کولیگز ہیں، ان کو اس میں شمولیت کے لیے مجبور کریں۔ پتہ نا، کیونکہ نئی چیز کو لوگ ایکسیپٹ کرتے کرتے بھی ٹائم لے جاتے ہیں۔ جتنی زیادہ اسٹرینتھ ہوگی اتنی ہی زیادہ آپ کی آواز ہمارے گانا میں حکومت میں جائے گی۔ تو اللہ پاک ہمیں سب کو کامیاب کرے گی، اور خاص طور پہ راجہ صاحب اور سمیع صاحب ان کی کافی کامیں کریں گے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ ہم ایک یونٹی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، اور یہ یونٹی اور خود لاکھ کا انداز میں مضبوط ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تھینک یو جی۔ مجھے خوشی ہوئی کہ یہ منڈی آئے، اور انشاءاللہ سرگودا بھی آنے کی دعوت دیتا ہوں، اور انہوں نے یہ جو کام شروع کیا ہے
یہ ہم لوگ تو اپنا وقت گزار چکے ہیں، یہ اگلی نسل کے لیے، اس میں اگر ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے تو جو پیچھے آنے والے ہمارے بچے بھائی دوست ہیں ان کا مستقبل نہیں ہوگا، کیونکہ ہم لوگوں نے اپنا وقت گزار دیا، یہ ہم نے اپنے بچوں کے لیے کر رہے ہیں، اور اس میں اگر ہم تھوڑی سی کوتاہی کریں گے تو وہ اپنی اگلی نسل کے ساتھ جاتی ہے۔ میں تمام دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ ممبر اکٹھے کریں اور زیادہ سے زیادہ اس کارواں کو، اس میں لوگوں کو جمع کریں۔ شکریہ۔ دوستوں کو میرا سلام، آپ کی محبتوں کا میں بہت زیادہ مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہم سب کے لیے وقت نکالا، اور اسپیشلی میں مشکور ہوں رانا عمران صاحب کوآرڈینیٹر سرگودا جو اسپیشل سرگودا سے تشریف لے آئے، اور اس کے علاوہ مرکز کی تمام ٹیم جس میں ندیم راجہ صاحب، اسحاق بھٹ صاحب، رمیز قریشی صاحب اور خورم شہزاد صاحب کہ جو اپنے قیمتی وقت میں سے ہم کے لیے وقت نکال کے لے کے آئے۔ میں معذرت چاہتا ہوں، سر میں میرا گلا خراب ہے، میری طبیعت بھی خراب تھی، رات کو بھی میں نے میڈیسن لی اور رات کو میں 4 بجے سویا اور صبح 6 بجے اٹھ گیا منڈی محمد آنے کے لیے، تو لہٰذا اگر میرے الفاظ کی ادائیگی میں کوئی غلطی ہو جائے تو میں بھائی معذرت چاہتا ہوں۔ ہاسپٹیلٹی امپلائیز ایسوسی ایشن پاکستان، یہ خواب آج سے 7-8 سال پہلے میں نے دیکھا تھا، مگر تب لوگ میری بات کو مذاق سمجھتے تھے، لوگ کہتے تھے کہ یار ناسمی کوئی ایسا وقت نہیں آئے گا کہ ہاسپٹیلٹی امپلائیز کے لیے کوئی بھی آواز نہیں اٹھائے گا کسی بھی پلیٹ فارم پہ۔ تو شکر الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا میں لاکھ لاکھ شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے میری زندگی میں یہ دن دکھا دیا کہ اسی دن کا آج یہ رزلٹ ہے کہ ہم منڈی بہاولدین ہاسپٹیلٹی امپلائیز ایسوسی ایشن کے مسئلہ سے 7 دوست ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، تمام بھائیوں کو، تمام آنے والوں کو۔ یہ مرکزی قیادت آپ کو منڈی بہاولدین میں جتنے بھی مہمان آئے ہیں، ہمارے بھائی آئے ہیں، ٹیم کی ٹائم نکال کر ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، انہوں نے ہمیں بلایا، اس کا بھی ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ میں اپنے سے بات شروع کروں گا کہ مجھے کوئی 25 سے 30 سال ہو گئے تقریباً آلموسٹ اسی فیلڈ کے اندر۔ میں نے اپنی لائف میں دیکھا بہت سارے ایشوز تھے، جاب کے حوالے سے، اونرشپ کے حوالے سے، دوسرے اپنی جاب سیکورٹی کے حوالے سے۔ میں اپنے طور پہ واٹس ایپ گروپس میں نے بنائے ہوئے تھے اور میں کام کر رہا تھا، تو ایک دن ایسا ہوا کہ میری ملاقات محمد ندیم راجہ صاحب سے ہوئی، ان سے میری ڈسکشن ہوئی، میں نے اس پلیٹ فارم کے رولز ریگولیشن ہر چیز کو میں نے اسٹڈی کیا، اور مجھے لگا کہ پورے پاکستان میں اگر ہاسپٹیلٹی امپلائیز ایسوسی ایشن پاکستان کی کوئی نمائندہ جماعت ہے، کوئی تنظیم ہے جو امپلائیز کے حق کے لیے لڑ سکتی ہے، تو مجھے یہی لگا۔ اسی بیس پہ میں ایز اے ممبر اس میں شامل ہوا۔ یہ اتنی نوازش ہے کہ انہوں نے مجھے اس عہدے سے نوازا، ان کی محبت ہے، آپ لوگوں کی جیسے محبت ہے، آپ سارے لوگ آئے ہوئے ہیں، باتیں ہم کرتے رہیں گے، ہوتی رہیں گی۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم جتنے لوگ ادھر حاضر ہوئے ہیں، ہمارے پاس ایک ٹارگٹ ہونا چاہیے، ہمارے پاس ایک مشن ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے ہمارے بچے ہوتے ہیں گھر میں اور بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، ہمیں فکر ہوتی ہے کہ یہ کام ہم نے نہ کیا تو ہمارے لیے یہ مسائل ہوں گے، اور جس انڈسٹری سے ہم نے رزق کمانا ہے، جس انڈسٹری سے ہم 17 سال سے رزق کما رہے ہیں، وہ انڈسٹری ہم سے کچھ مانگ رہی ہے، اور ہمارے سب کے لیے فکریہ یہ ہے کہ ہم اس کے لیے کیا کر رہے ہیں، کیا ہم اپنی خود غرضی سے باہر آگے ہیں؟ لیکن ایک بندہ ہے کہ یہ منڈی بہاولدین ہے، یہاں پہ مجھے جس سے سب سے زیادہ اچھا لگا کہ یہاں بزنس چل رہا ہے، لیکن انہوں نے ہمیں بلایا اور یہ اور بھی زیادہ اچھا لگا۔ تو جن ایریاز کے اندر، جن علاقوں کے اندر ہمارے امپلائیز بہت
پریشان ہیں, لوگوں کے چولہے تک نہیں کر رہے. ہمیں ان کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے اور ایفرٹ بھی کرنی چاہیے, لیکن تب تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک میں اسحاق اپنے لیے کچھ نہیں کرے گا. اس لیے ہمیں یونٹی کی ضرورت ہے, ہمیں مل کے اپنے حقوق کے لیے فائٹ کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا انسان دیا ہے راجا صاحب کی صورت میں جو ہمارے لیڈر ہیں. ہمیں ان کے جھنڈے تلے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جمع کر کے اپنے مقصد کی طرف بڑھنا چاہیے. میں سب سے گزارش جناب اسحاق بٹ صاحب, نائب صدر ہاسپٹیلٹی امپلائر ایسوسیشن پاکستان, جناب عدنان سمی صاحب, منیش قریشی صاحب, ورن لطیف صاحب میڈیا کوآرڈینیٹر, اور جناب ملک منی رحمان صاحب ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر منڈی بہاؤالدین, جناب سہیل مصطفیٰ بھٹا صاحب ڈسٹرکٹ صدر منڈی بہاؤالدین, اور ہمارے خصوصی مہمان جناب مولانا عمران صاحب سرگودا ڈسٹرکٹ کے کوآرڈینیٹر ہیں. اور میں سب کا دل سے مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے آج اس میٹنگ میں شرکت کی, اور باقی جو جتنے دوست ہیں جن کے نام مجھے نہیں پتا اور جن سے میرا شاید جگہ تعارف نہیں ہے, ان سب کو بھی میں دل کی عطا گرانیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور میں بات صرف اس سے کروں گا کہ ملک منی صاحب نے یہ بات کی کہ لوگ بہت کم ہیں. ملک صاحب, جب میں نے یہ سوچ رکھی تھی اور جب میں نے یہ سوچ بنائی تھی تو میں اکیلا تھا, میں بالکل تنہا تھا. اور پہلے 5-10 دن تو شاید میں نے اس ایسوسیشن کے 3 دفعہ میں نے نام چینج کیے مختلف ٹائم کے ساتھ ساتھ, اور آخر جا کر یہ نام الحمدللہ ہم نے فائنل کیا. اور یہ سفر پہ ایسے چلا کہ کبھی ایسا بھی ہوا کہ میں کسی میٹنگ میں گیا تو 2 سے 3 افراد وہاں ملے ملے, اور اس ہاسپٹیلٹی انڈسٹری کے مالکان سے لے کر ملازمین جی ایم اور جی ایم سے لے کے ایک سیکورٹی گارڈ جو گیٹ پر کھڑا ہوا آپ کو ویلکم کرتا ہے, اس سے لے کر آخر مجھے ان تک جانا پڑا. اور آہستہ آہستہ جو ہے یہ کارنامہ بنتا گیا, اور یہ جو 35 سے 40 افراد اس حال کے اندر موجود ہیں. اگر ایک مریض اکیلا بلوچستان کے ڈسٹرکٹ نوشی سے لے کر کراچی, حیدرآباد, جمشید اور آزاد کشمیر, گلگت بلتستان, پنجاب اور کے پیچھے کے جو ہے بیشتر اضلاع میں جا کر جو ہے یہ کتنا بڑا کارنامہ بنا سکتا ہے. تو اگر یہ 35 اور 40 افراد کے سمجھ میں جو آج میں بات کرنا چاہ رہا ہوں اگر وہ آ جائے تو مجھے اللہ سے پورا یقین ہے کہ اس ہاسپٹیلٹی امپلائر ایسوسیشن کے مالکان ہوں یا ملازمین ہوں, ان کے حق کے اوپر منڈی بہاؤالدین میں کوئی ڈاکہ نہیں مار سکے گا. اور ہمیں اس کا ہم جو ہے اس کا حق جو ہے وہ لیں گے. یہ ابھی سفر ہمارا بہت کم مدت کا ہے, لوگوں کی ایکسپیکٹیشن بہت بڑھ جاتے ہیں. 74 سالوں میں اس انڈسٹری کا حوالے سے انڈسٹری کی طرف کسی نے نہیں سوچا, اور جب ہم نے سوچا تو آج اگر آپ ہمارے جو ورڈس گروپس ہیں اگر ان کی گزار آپ اس سال میں ایک دن بھی کام کرنے کو دل نہیں کرتا. لیکن کسی نے سید ندوی رحمۃ اللہ سے یہ پوچھا کہ آپ نے ایک بڑی جماعت بنائی ہے اور آپ اسلامی جماعت کے جو ہے وہ دعوے دار ہیں, اور آپ دین محمدی کو جو ہے اس ملک کے پاکستان جس مقصد کے لیے یہ بنا تھا اس کو غالب کرنے کے لیے آپ جو ہے وہ نکل کھڑے ہوئے ہیں. اور اگر انہوں نے کہا کہ اگر آپ کی زندگی میں یہ نہ ہوا تو پھر آپ کیا کریں گے, ان کا جواب جو ہے وہ سنہری حروف سے لکھنے والا ہے. انہوں نے کہا کہ اسلامی انقلاب لانا میرا جو ہے وہ میری ضد نہیں ہے, میری کوشش ہے. اس کو قبول کرنا اللہ کا کام ہے, اور جیسی نیشن ہوگی جیسی قوم ہوگی ویسے اس وقت اس کو اسلامی انقلاب اسی وقت ملے گا جب یہ قوم اپنا رویہ چینج کرے گی, جب اپنے معاملات چینج کرے گی.
تو میں بھی یہی اس ہاسپٹیلٹی انڈسٹری سے یہ کہتا ہوں کہ ہمیں ایک جھٹکا تو یہ کرونا نے بڑا زبردست دیا ہے، جس سے ہم نے کچھ تھوڑا سا سیکھا ہے، ہم نے اپنی صف بندی کی ہے، اور یہ صرف ہاسپٹیلٹی امپلائز ایسوسی ایشن پاکستان ہی نہیں، دیگر بھی چھوٹی بڑی تنظیمیں جو ہیں اس پورے پاکستان میں انہوں نے کردار تو ادا کیا ہے، آپ نکلے ہیں کہ بہت ساری جو 90% جو 95% تنظیمیں ہیں ان کا مقصد صرف یہ ہے فوٹو سیشن ہو جائے، کسی وزیر مشیر سے ملاقات ہو جائے، انڈسٹری کو کچھ ملتا ہے نہ ملے ہو جائے بھاڑ۔ لیکن انشاءاللہ یہ جو ہاسپٹیلٹی امپلائز ایسوسی ایشن کا نام آپ تک آ گیا ہے، انشاءاللہ یہ میرا وعدہ ہے کہ اپنی زندگی جب تک ہے اس کے لیے وقف کرتی ہے اور اس کے مقصد کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ندیم راجہ کو، عدنان سمیع کو، اسحاق بٹ کو، رمیز قریشی یا دیگر مرکزی قیادت کو جو ہے اگر صرف اپنا فوٹو سیشن چاہیے ہوتا، اگر صرف اپنی بندے چاہیے ہوتی تو وہ اس کا نام کو بھی ہاسپٹیلٹی امپلائز ایسوسی ایشن پاکستان نہ رکھتے، وہ کسی اپنے نام سے اس کو تبدیل کرتے اور پھر اس سے ذاتی فائدے اٹھا کر پھر وہ بھی اسی طرح آگے چلے جاتے۔ لیکن ہم نے اس کا ایک قاعدہ، ایک جو ہے آئین تیار کیا جس میں مرکزی صدر سے لے کر سٹی صدر تک ان کی مدت مقرر کی کہ ایک مرکزی صدر جو ہے وہ 5 سال سے زیادہ اس ایسوسی ایشن کا صدر نہیں رہے گا۔ اگر اس کے ممبران جو اس کے پورے پاکستان کے ممبران انتخاب کے ذریعے اگر اس کو دوبارہ لانا چاہیں تو وہ لا سکتے ہیں، بصورت دیگر ندیم راجہ کا 5 سال کے بعد کوئی اختیار نہیں کہ وہ اس پہ قبضہ جمائے رکھے۔ اسی طرح ابھی ہم نے صوبائی نظم جو ہے وہ نہیں بنایا، صوبائی تنظیم نہیں بنائی، صوبائی تنظیم کو بھی ہم نے 3 سال کا ٹائم دیا ہے، اور اسی طرح ڈسٹرکٹ اور سٹی کی جو ٹیم ہے اس کو بھی ہم نے 3 سال کا ٹائم دیا ہے، 2 سال کا ٹائم دیا ہے کہ وہ اپنا کام کرے اور نئے لوگ تیار کرے، آپ میں سے لوگ آگے بڑھے۔ سہیل مصطفیٰ بھٹا نے ساری عمر میں نکال الدین کا صدر نہیں رہنا، ملک منیر صاحب نے ساری عمر کوارڈینیٹر نہیں رہنا، اور کوارڈینیٹر کا عہدہ بھی ہم نے بہت عارضی رکھا ہے کسی بھی ڈسٹرکٹ کے لیے، وہ اس کے لیے ہم نے ٹیم تیار کرنی ہے، ہم نے کام سیکھنا ہے سب نے مل کر۔ آج ملک منیر صاحب اگر ڈسٹرکٹ کوارڈینیٹر ہیں تو کل ہم نے صوبائی ٹیم بنانی تو پھر ہمیں دوبارہ انشاءاللہ لوگ ڈھونڈنے کے لیے ملیں گے، یہی ڈسٹرکٹ کوارڈینیٹر جو ہے وہ ہماری انشاءاللہ صوبائی تنظیم کے ممبرز بنیں گے۔ ہم نے یہ جو اکثر مقصد جو ہے وہ آج آپ نے سمجھنا ہے، اس تنظیم کا مقصد ہے آپ کی آنے والی نسلوں کی جو ہے وہ آواز ہے۔ میں آپ کو مجھے کیا ملنا ہے اس سے، یا عدنان سمیع صاحب کو، بٹ صاحب کو، ہم نے اپنی زندگیاں دے دی ہیں اس انڈسٹری کو، جو کچھ کر سکتے تھے، جو ہم نے کیا ہے وہ کر سکتے تھے۔ اب یہ جو بچے میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں جن کے ابھی 2 سال 1 سال اس انڈسٹری میں ہے، وہ اس بات کو سمجھ لیں کہ آپ کے پاس پورے پاکستان میں ملک منیر صاحب جمخانہ عالیہ جمخانہ کے جی ایم ہیں۔ میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر آج ملک منیر صاحب کو یہاں سے فارغ کر دیا جائے تو ملک منیر صاحب کے پاس کوئی چینل نہیں تھا جہاں پر ملک منیر صاحب اپنی جاب ڈھونڈ سکے۔ 2-4 دوستوں کو، 5 دوستوں کو کہیں گے یار میں فارغ ہو گیا مجھے جابس چاہیے، وہ اپنی طرف سے کوشش کریں گے، ضروری نہیں ہے اس طرح ہمارا جی ایم ہو، ویٹر ہو، سپروائزر ہو، اس کو مہینوں نہیں سالوں بے روزگاری کے چکی میں پسنا پڑتا ہے۔ ہم نے سب سے پہلے امپلائز ایسوسی ایشن پاکستان کا فیس بک اکاؤنٹ اور اس کے ساتھ اس کا گروپ جو ہے وہ بنایا ہے، جس میں ملک منیر صاحب جو ہے اتنے بڑے سیٹ اپ پہ کام کرتے ہیں۔ انسان کی ایگو ہوتی ہے، میری ایگو ہے، میں کس سے جا کے جاؤں مانگوں گا، لوگ کہتے ہیں اتنا بڑا جی ایم تھا یار، جمخانہ کا جی ایم تھا، آج جاب ملتا پھر۔ ہم نے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے فیس بک کا جو گروپ بنایا ہے وہ اس پہ پورے پاکستان سے روزانہ کی بیس پہ انشاءاللہ اس پہ جابس آ رہی ہیں، اس میں کانٹیکٹ نمبر موجود ہوتا ہے، جس بھائی کو ضرورت ہوتی ہے اس کانٹیکٹ نمبر پہ خود رابطہ کر کے وہاں آ کر ان کی ہوتی ہے تو وہ اس کو جاب کرتے ہیں۔ اس طرح ایک عزت نفس کا بھی معاملہ جو ہے وہ قائم رہتا ہے، اور آپ کے لیے پورے پاکستان میں یہ اوپن فورم ہو گیا ہے کہ آپ کو جاب جو ہے مل سکتی ہے۔ اسی طرح جو آپ کے
بچے ہیں جو ڈش واشر ہے اس کا ساری عمر بچہ ڈش واشر ہی رہا یا وہ اس فیلڈ میں لائے ہی نہیں اس کو اس لیے نہیں لایا اس کو پتہ ہی ہونا کیا ہوتا ہے اس کو پتہ ہے جو سیکورٹی گارڈ ہے جو ویٹر ہے جو ہمارا سپروائزر ہے وہ اس فیلڈ میں لے کے ہی نہیں آیا جو ان کے ساتھ اس پیچھے زندگی میں گزرا ہے تو اس کے لیے ہم نے سب سے پہلی بات ہے کہ جو ہمارا امپلائی ہے اس کی ایجوکیشن کے لیے انشاءاللہ ہم ڈسٹرکٹ وائز جو ہے کوشش کر رہے ہیں ہم نے ایپسما کے ساتھ پورے پاکستان کا ایگریمنٹ لکھا ہوا ہے لیکن یہ کورونا کی وجہ سے کیونکہ اسکول بند ہے ہم نے ہر ڈسٹرکٹ میں انشاءاللہ 50 بچوں کا کوٹا جو ہے وہ دے دیا ہے ہم اسے ہمارے امپلائی جو ہے انشاءاللہ جیسے یہ ماحول بحال ہوگا اچھے اسکولوں میں انشاءاللہ مناسب فیس کے اوپر جہاں پر اگر ایڈمیشن فیس ہے سیکیورٹی فیس ہے انشاءاللہ وہ ویو آف کروائیں گے اس کے ساتھ ساتھ ہم مخیر حضرات سے مل کر اسی ڈسٹرکٹ میں سے انشاءاللہ بچوں کے کتابیں اور ان کے بیگ کا بھی انشاءاللہ ہم جو ہے بندوبست کریں گے اسی طرح ان کے لیے جو فیس ہے اس کو کوشش کریں گے 20-25% جو ہے وہ اس کو ماہوار فیس میں بھی کمی دیں اسی طرح دوسرا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارے ملازم کا وہ صحت کا مسئلہ ہے ہمارے جو ملازمین ہیں ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ صحت کے معاملات کو پورا کر سکیں ہم نے اس کی کے لیے مختلف لیبارٹریز کے ساتھ مختلف ہاسپٹلس کے ساتھ جو ہے سائن کر رہے ہیں ابھی ہم نے براڈ میڈیکل ڈائگنوسٹک سینٹر ہے راولپنڈی میں وہاں پر ہم نے پورے پاکستان کے لیے جو بہت سارے لوگ جو ہے وہ پنڈیز کا علاج جو ہے علاج کے لیے جاتے ہیں کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے ٹیسٹ لیبارٹری ٹیسٹ ہوتے ہیں ہم نے وہاں 50% پہ ان کی جو ہے جو ہمارا کارڈ رکھے گا جو ممبرشپ کارڈ جس ملازم کے پاس ہوگا ہمارا وہ پورے پاکستان سے وہاں جائے جو اس لیب کے اندر ٹیسٹ ہوں گے وہ انشاءاللہ وہ 50% کا ملیں گے اور جو وہاں ان کی سہولت نہیں میسر ہوگی وہ ان کو جس ریشو سے ان کو آگے ملے گی اس میں بھی 10-15% کی ریشو پہ ڈسکاؤنٹ ملے گا یہ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے رہنمائی اور وہاں پہ ہم انشاءاللہ آپ کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے آپ وہاں کارڈ لے کے جائیں ہم سے نہ بھی رابطہ کریں آپ صرف اپنا کارڈ دکھائیں گے لیب پر انشاءاللہ آپ کو پوری صحیح رہنمائی ملے گی کہ آپ نے کیا کرنا ہے ٹیسٹ کروانا ہے نہیں کروانا یہ ٹیسٹ کس لیب سے ہو جائے گا کس سے صحیح ہوگا کس سے نہیں صحیح ہوگا یہ صرف راولپنڈی یا اسلام آباد کی بات نہیں ہے یہ انشاءاللہ ہمارا پلان ہے کہ ہم اس ہر ڈسٹرکٹ میں اس کو لے کے جائیں لیکن یہ کون لے کے جائے گا یہ ندی پلاجا یا دوران سمی کب تک اس کو لے کے جا سکتا ہے یہ ڈسٹرکٹ کا اور سٹی کا سیٹ اپ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو ہے اپنے لیے کام کریں آپ کے پاس یہ اپرچونٹی موجود ہے گورنمنٹ کے حوالے کا وزیر اعظم آزاد کشمیر کے ساتھ میں نے پچھلے مہینے ملاقات کی ہے ان سے میں نے جو ہے وہ بات چیت کی ہے ان کے حلقہ انتخاب کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ ان سے بات کر رہے تھے میں نے ان کو روک کے ہاسپٹل انڈسٹری کی بات کی ہے اس کی ویڈیو بھی موجود ہے اور آخر انہوں نے میری بات بھی سنی اور انہوں نے مجھے ٹائم دیا کہ کیونکہ آپ میرپور ڈسٹرکٹ سے ڈویژن سے ہیں تو میرا جب میرپور ڈویژن میں جب آپ کا جو دورہ ہوگا تو آپ اپنی کمپلیٹ فائل ورک وہاں لے کر آئیں اور میں آپ کو یقین دلا دوں کہ ہاسپٹل انڈسٹری کے لیے آزاد کشمیر میں جہاں تک میں جو کچھ کر سکوں میں ضرور کروں گا اور ہم اس انڈسٹری کو جو ہے بقاعدہ جب تک یہ انڈسٹری نہ بنی اس پورے دنیا میں یہ صرف پاکستان کی بات نہیں ہے پوری دنیا میں اگر کسی کا امیج جاتا ہے تو وہ اس انڈسٹری سے جاتا ہے اگر کوئی یہاں سے اگر سعودی عرب سے امریکہ سے برطانیہ سے اگر کوئی مہمان منڈی بہودین آ جاتے ہیں تو اس کو کھانا کھلانے کے لیے اس مہمان کو کہاں لے کے جایا جاتا ہے ریسٹورینٹ میں لے کے جایا جاتا ہے شادی خانہ میں لے جاتا ہے یا مارکی میں لے کے جایا جاتا ہے یا جمخانہ کلب میں لے کے جائیں گے اگر وہاں کی پریزنٹیشن ٹھیک نہیں ہوگی وہاں کا ماحول نہیں ٹھیک ہوگا تو آپ اس نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں جانا چاہیے اور آپ جو ہے بدنام ہوں گے کہ آپ ایسے اور پھر اس انڈسٹری کے اوپر جو ہے کہ ہماری گورنمنٹ نے جو ہے جس طرح کی پابندیاں لگائی ہوئی ہیں جس انڈسٹری کا ہاسپٹلٹی بیسیکلی ایس او پیز ہے اس کورونا سے پہلے کس کو پتا تھا کہ ہینڈ واش کس کے گھر میں ہینڈ واش
जिसकी भी वहाँ पे हैंड वॉश यूज होता था। और हैंड वॉश को क्या वो हम बात का देखते थे कि हैंड वॉश लोग जेब में डाल के ले जाते थे, उनको तो पता ही नहीं था कि ये क्या चीज़ है, ये क्या रखा हुआ है। ये होटल रेस्टोरेंट और बाहर की शादी हाथ की जो है वो चीज़ थी जिसको गवर्नमेंट बनाना था, हम तो उसमें पहले ही अमल करते थे। और यहाँ पर अगर हमने आज 35 लोगों को बनाने तो हमारे पास कितनी जगह है, हम जितने मर्जी फासले में लोगों को बना सकते हैं। ये जो जलसे जुलूस जनाजे शो इलेक्शन और ये दुनिया भर के जो दल्ले हो रहे हैं, क्या इनमें ये एसओपीज होती है? नहीं होती। लेकिन वहाँ पर ताजरों का कोई मसला हो, बाकी किसी सियासी जमात का मसला हो, किसी का, वो एक पेज पर इकट्ठे होकर खड़े हो जाते हैं। और अभी एक कस्टमर्स के लिए हैं आप, वो पार्ट में कस्टमर्स के लिए मतलब डाल वाला पे छत चेंज करा रहे हैं नहीं मेरे को नहीं पता परसों सभी को कहता कबीला बैठी हो तो 11 साल हो गए होता मैं आपने अपना वर्क पढ़ा दे सकता मैं ये मार्क ला रहे हैं ना नहीं शिकायत नहीं ना ला रहे हैं जीए मार्क को गाना बेटर को नहीं आता जीए मार्क को कोई बुलाना बेटर को तंग कर रहे हैं कुछ करो तो लेके जी वो सलाम कि मैंने कुछ पर कसर किया मैं देखिए इससे मैनेजमेंट क्या बात है, खाना बैठा नहीं नीचे उससे बात करो, वो किस लिए वो फारी कर देते मैंने बस क्या कर दफा जो यहाँ से बराबर वो कहते कि जेडी गल करनी नहीं सोचिए वाया मेरे नाल डायरेक्ट उसी का मैं सिर्फ सलाम बस इसको होना भी इस माली ना गोरा की आधा थी मैं के जगह पे जॉब कर रहे थे छोटा भाई जो ओबीसी फील्ड में ये भी इसी फील्ड में मेरा पूरा घर ही गाँव सर अब्बा बच गया ना तो पुराना वो दौड़ नहीं सी ना उदू ये उन्होंने कोई सिस्टम से कितना है जो इस तरफ वो तो फैक्ट्री थी ना मैनेजरों फैक्ट्री आप लोग ज़्यादा पसंद करते हैं अभी ये उसमें कवर करना बहुत बड़ी बात है यार बंदे को बिल्कुल आज भी कुछ चैम्बर की वो चढ़वा के लाए